سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بردانشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کریں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں وہ بھی تمہارے احسان کا حق رکھتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور تمہارے پہلو کے ساتھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کا مسافر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو غلام اور لونڈیاں تمہارے ماتحت ہیں ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ پھر آگے اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
ذرا غور کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں تم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرے پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی مختلف قسموں کو بیان کیا اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اہل علم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی اوامر و نواہی ہیں، اگر ان کا خلاصہ یا نچوڑ بیان کیا جائے تو دو باتوں میں ان کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مربی، ہمارا مدبر اللہ رب العالمین ہے، ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کو حاصل کرنا، اللہ کو پہچان کر کے اللہ کا حق ادا کرنا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، عبادت کر کے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر دوسری عبادت کر کے یعنی اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اور دوسرا پہلو، اللہ کی اس سرزمین پر، اللہ کی اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، جیتی ہیں، پلتی ہیں، ان تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا، یہی دین اسلام ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ خالق کا حق خالق کو دو اور مخلوق کے ساتھ احسان کرو، یہ شریعت اسلامیہ ہمیں بتلاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ جو دوسرا پہلو ہے یہی ہمارا موضوع ہے، یہ جو دوسرا پہلو ہے یہی ہمارا موضوع ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا۔ میرے عزیز ساتھیو، شریعت اسلامیہ کے اندر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور بڑی نیکی اور بڑا ہی ثواب اور اجر کا باعث یہ کام بنتا ہے، یا پھر بڑے ثواب کا کام اسے قرار دیا گیا ہے۔ سنن طبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل عند اللہ، ای الاعمال احب عند اللہ، اے اللہ کے حبیب ذرا یہ تو بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان جو غمزدہ ہے، ایک مسلمان جو دکھی ہے، ایک مسلمان جو پریشان حال ہے، اس پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھایا گیا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھایا گیا ہے، اس مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی لوٹانا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اگر پریشان حال ہے، ایک مسلمان، یہاں مسلمان کا لفظ لایا گیا ہے، ایک مسلمان اپنے پریشانیوں کو لے کر کے، اپنے تکلیفوں کو لے کر کے دکھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، آپ اس کی ایسی مدد کریں، ایسا سلوک کریں، یا پھر اس کے ساتھ ایسی گفتگو کریں کہ آپ کی اس گفتگو کی وجہ سے، آپ کی اس کی مدد کی وجہ سے، آپ کی اس ہمدردی کی وجہ سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل جائے، اس کے چہرے پر خوشی لوٹ آئے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ کر سکوں تو کوئی اور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ او یکشف عنہ کربہ، کہ کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرو، یہ بھی عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تقضی عنہ دینا، پھر کہا اگر یہ نہ کر سکوں تو کہا کہ کسی قرضدار کی قرض میں اس کی مدد کیا کرو۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ بیچارہ واپس نہیں لوٹا سکتا، وہ بیچارہ واپس نہیں لوٹا سکتا، یا آپ نے اس کو وقت دیا ہے، اس وقت کے دوران وہ وقت اس پیسے کو واپس نہیں لوٹا سکتا، آپ اسے مزید وقت دیں، آپ اسے مزید مہلت دیں، یا پھر اس قرض میں کچھ کم کر دیں۔ بھائی کوئی بات نہیں، آپ نے 1,00,000 روپے لیا تھا، اگر اتنا نہیں لوٹا سکتے تو بھلے 50,000 روپے لوٹا دو، 50,000 روپے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تقضی عنہ دینا، یا وہ کسی اور سے قرضہ لیا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ اس کے قرض میں تھوڑی سی مدد کر دیں، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تطرد عنہ جوعا، پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیو غور کریں، یہ سب اعمال کس سوال کے جواب میں بتائے جا رہے ہیں؟
احب الاعمال عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا ہے، اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنے ضرورت مند بھائی کے ساتھ 2 قدم چلنا، اس کے مصیبت میں مدد کرنا، اس کے مصیبت میں اس کا ساتھ دینا، یہ کام میرے نزدیک اتنا عظیم ہے، اتنا پیارا ہے اور اتنا پسندیدہ ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1 مہینہ اعتکاف کرو، اس سے بھی بہت زیادہ عمل، اس سے بھی بہت زیادہ پیارا یہ عمل مجھے لگتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نبی کو کیا لگتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت میں مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا اور اس کے لیے 2 قدم چل کر کے اس کا ہاتھ بٹانا، اس کے مصیبت میں ساتھی بننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اتنا عظیم ہے میرے نزدیک کہ اس مسجد میں 1 مہینے کی عبادت سے بھی بہت زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، محدثین نے مختلف اور تعدد طرق سے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، یہ بڑی نیکی ہے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے اور بڑے اجر کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ سب سے محبوب انسان کون ہے؟ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتلائی۔ کہا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن کر کے رہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند بن کر کے رہے، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے آپ سے لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو جو شخص اپنی ذات سے، اپنے پیسوں سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے آپ سے، اپنے علم و ہنر سے جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی زیادہ پسند فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب کہلائے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، حدیث بخاری شریف کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے ساتھیوں بتلاؤ کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، جس کی مثال ایک مسلم جیسی ہے، ایک مومن جیسی ہے، درخت کی مثال ایک مومن جیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سوال کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے جنگل نکل کر چلے گئے، ہم بیٹھے بیٹھے جنگل پہنچ گئے، ہم سوچنے لگے، ہر درخت کی طرف ٹٹولنے لگے کہ آخر ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، درخت مثال مومن جیسی ہے۔ آخر کار صحابہ اکرام تھک ہار گئے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ اے میرے ساتھیوں وہ درخت کھجور کا درخت ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، صحابہ نکل کر کے جانے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، انہوں نے ابھی چھوٹے بچے تھے، اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں جانتا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے اگر تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بتا دیتے تو کتنی بڑی بات ہوتی، تمہارے باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا،
یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی کہ بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے، وہ اللہ کے نبی کے سوال کا جواب نہیں دے سکے. آپ میرے بچے ہیں، آپ نے اگر جواب دے دیے ہوتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی، کاش کہ تم وہاں پر جواب دے دیتے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے جو درخت ہے، کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے، مومن سے تشبیہ دی ہے. آخر وجہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ کھجور کے درخت کی جو خوبیاں ہیں، کھجور کے درخت کی جو خصوصیت ہے، اس کا صرف کھجور ہی انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، بلکہ کھجور کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ویسٹ کہا جا سکے، جس کو ضائع کہا جا سکے، جس کو بیکار کہا جا سکے. بلکہ کھجور کے درخت کا ایک ایک چیز، کھجور کے درخت کے جڑیں، کھجور کے درخت کا تنا، کھجور کے درخت کے پتیاں، ہر چیز کھجور کی درخت کی، ہر چیز انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے، ہر چیز انسانیت کے حق میں فائدہ مند ہے. کھجور کے درخت میں کوئی چیز بھی بیکار کی نہیں ہے، ضائع کہلانے والی چیز نہیں ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے، یعنی کھجور کے درخت میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، بیکار میں نہیں جاتی، اس کی ایک ایک چیز فائدہ مند ہے. تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ جس ماحول میں بھی رہے، جس معاشرے میں بھی رہے، جس جماعت و جمعیت میں بھی رہے، جس گلی محلے میں بھی رہے، وہ اپنی ذات سے ہمیشہ اپنے اطراف و اکناف رہنے والوں کے لیے، اپنے گلی محلے والوں کے لیے، اپنی جماعت و جمعیت والوں کے لیے فائدہ مند بن کر کے رہے، اور لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے رہے جیسا ایک کھجور کا درخت فائدہ پہنچاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے یقیناً اسوہ ہے، یقیناً ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا سب سے نمایاں پہلو ہے، سب سے نمایاں پہلو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ہمیشہ انسانیت کے حق میں نفع بخش بن کر کے رہے، انسانیت کے حق میں نفع بخش بن کر کے رہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. اما خدیجہ رضی اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے تھے. گھبراہٹ میں اللہ کے نبی کہنے لگے کہ زمبلونی، مجھ پر کمبل کو اڑاؤ. سب کو یاد ہے حدیث. لیکن حدیث ساتھیوں، بتانا مقصد اس حدیث سے یہ ہے کہ حضرت ام المومنین، مومنوں کی ماں، ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھبراہٹ تھی، اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تسلی کے جو کلمات کہے تھے، وہ کلمات ہمارے لیے بڑے عبرت ہیں، ہمارے لیے بڑے نصیحت ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ہمت اور دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتخرج الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوے مبارک پر سر رکھے ہوئے ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں. دیکھو ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کوئی صرف خوشی میں ساتھ نہ دے بلکہ اس کے تکلیف میں بھی ساتھ دے. جب شوہر پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے، تو ایک عورت کا، ایک بیوی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہر وقت ہر حال میں اس کا ساتھ دیا کرے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہو، کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، اپنی ذات سے انسانوں کے حق میں نفع بخش بن کر کے رہے ہیں. آپ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں آپ اس کو جوڑنے والے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے جو رشتے ہیں اس کو جوڑنے والے ہیں. دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے کما کر کے لا کر دیتے ہیں.
غریبوں اور مسکینوں کو کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ انسانوں کو لیے آپ دست بازو بنتے ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنے اعلیٰ خوبیوں والے انسان کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اتنے اعلیٰ خوبیوں والے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کا خلاصہ تھا۔ اما خدیجہ نے جو بیان کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نبوت سے پہلے 40 سال کی جو زندگی تھی یہ اس کا خلاصہ تھا، یہ اس کا نچوڑ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی اور سماج کی خدمت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ تھا۔ سوسائٹی اور سماج کی خدمت کرنا، گلی محلے والوں کی خدمت کرنا، جماعت و جمعیت کی خدمت کرنا، اپنی قوم کی خدمت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اسوہ تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے نبوت سے پہلے مکے میں جب بدامنی عام ہو گئی، قتل و غارت گری عام ہو گئی، ظلم و ستم عام ہو گیا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی عام ہو گئی، حتیٰ کہ عورتوں کو خریدا اور بیچا جانے لگا، عورتوں کو سر عام ان کی عزتیں لوٹی جانے لگی اور مکے کا امن ختم ہو چکا تھا، تو اس وقت مکے کے کچھ باشعور لوگوں نے ایک انجمن قائم کیا، انجمن حلف الفضول کے نام سے۔ انجمن حلف الفضول کے نام سے کہ مکہ کا جو امن ختم ہو چکا ہے اس امن کو واپس لایا جائے، مکہ کا جو امن سکون ختم ہو چکا ہے اس سکون کو واپس لایا جائے۔ ایک انجمن قائم کیا گیا اور اس انجمن کے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن رکین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کھوئے ہوئے امن کو بحال کرنے میں، مظلوموں کا حق دلانے میں اور مکے کا سکون واپس لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی کردار ادا کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے امتیازی کردار ادا کیا اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حلف الفضول میں، انجمن حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آج بھی ان نیک مقاصد کے خاطر کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی انجمن بنتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت مند انسانوں کی ضرورت کو محسوس کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی دیکھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو لے کر کے آتا، کوئی سائل اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کسی چیز کا مطالبہ کرتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے لا کہا ہو، نہیں کہا ہو، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے نبی اسے دے کر کے بھیجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس نہ بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ میں سے کسی صحابی کو کفیل بناتے اور کہتے کہ اس کی ضرورت پورا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو، غریبوں اور مسکینوں کو پیسہ دینا یا پھر انہیں کھانا کھلانا ہی ہمدردی نہیں ہے، کھانا کھلانا ہی اصل ہمدردی نہیں ہے، بلکہ سماج و معاشرے میں جو لوگ ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پیار و محبت کے 2 باتیں کرنا اور انسانیت کا ثبوت دینا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی جزامی آپ جانتے ہیں جزامی کی بیماری کو، جس کو ہم لوگ کوڑ کی بھی بیماری کہتے ہیں، معاشرے میں جو جزامی لوگ ہوتے ہیں یا جزامی بیماریوں والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کو کراہت کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے بڑی بیماری سمجھتے ہیں۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وہ مثال اور نمونہ بننے کے لیے یہ اسوہ بھی پیش کیا کہ اللہ کے نبی ایک جزامی کے ساتھ بیٹھے، اس کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے اللہ کے نبی نے کھانا کھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو، یہ جزامی ایک بڑی بیماری، یہ انسان، یہ شخص جو ہے ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے، بڑی آزمائش میں گھرا ہوا ہے، اللہ کے لیے اس کی بیماری میں اضافے کا سبب نہ بنو۔ اللہ نے آپ کو جو صحت مند جسم عطا کیا ہے،
اللہ نے آپ کو جو صحت مند جسم عطا کیا ہے اس کا شکر اس حال میں ادا کرو کہ معاشرے میں جو لوگ ایسے معذور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، یا پھر ایسے معذور اور بیمار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمدردی کر کے جہاں تک ہو سکے وہاں تک ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک صحت مند جسم کے شکرانہ ہے، ایک صحت مند جسم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے عزیز ساتھیوں، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جب بات آتی ہے، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جب بات آتی ہے تو دین اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ یہ احسان ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ احسان کرنے کی جب بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جب بات آتی ہے تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، دین اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس میں مذہب و ملت کی بھی تفریقہ بازی نہ کریں، مذہب، قوم و مذہب کی بھی تفریقہ بازی نہ کریں۔ ایک بھوکا انسان وہ 2 لقموں کا محتاج ہوتا ہے، 2 لقموں کا حق رکھتا ہے، اسے کھانا کھلائیں۔ ایک پیاسا انسان وہ پانی کا حق رکھتا ہے۔ ایک مظلوم آدمی جس پر ظلم ہو رہا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ ارے انسان تو انسان ہے۔ اسلام نے احسان کی تعلیمات میں اتنا وسعت کر دیا ہے، اتنا وسعت کر دیا ہے کہ وسعت کر دیا کائنات میں جو نہ صرف انسان بلکہ جو پرندے ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں اور حیوانات ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی شریعت اسلامیہ ہمیں احسان کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں ہے، پہلے تو مذہب کی تفریقہ بازی نہیں کرنا ہے۔ جب احسان کرنے کی بات آئی، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے گلی محلے والا ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ آپ کا احسان کا حق رکھتا ہے، وہ آپ کے احسان کا حق رکھتا ہے۔ بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں، پیاسا ہے اسے پانی پلائیں، مظلوم ہے اس مظلوم کی مدد کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کافر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری جماعت والا ہے، بلکہ وہ انسانیت کے ناطے اس بات کا حق رکھتا ہے، آپ اس کی ہر حال میں مدد کریں۔ اور شریعت اسلامیہ تو صرف یہ نہیں کہتی کہ صرف انسانوں کے ساتھ احسان کریں، بلکہ احسان کے شریعت اسلامیہ میں احسان کے تعلق سے بڑی وسعت کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاشرے میں، کائنات میں، اللہ کی دھرتی پر جو درندے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، چرندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو، حیوانات کے ساتھ بھی احسان کرو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایک شخص درخت لگاتا ہے، آم کا درخت لگایا، جام کا درخت لگایا، انار کا درخت لگایا، کھجور کا درخت لگایا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس درخت سے حیوان، جاندار حیوان، درندے، پرندے، چرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس درخت کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس درخت کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اجر و ثواب۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آئن لنا فی البہائم اجرا، آئن لنا فی البہائم اجرا، اے اللہ کے پیارے حبیب ذرا یہ تو بتلائیں کہ کائنات میں جو جانور ہوتے ہیں، جو حیوانات ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان پر احسان کریں تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف انسان، نہ صرف جانور، نہ صرف حیوانات، نہ صرف درندے اور پرندے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجرا، اس ٹکڑے کو ذہن میں لے کر کے جائیں، اس ٹکڑے کو دل و دماغ میں بٹھا کر کے لے کر کے جائیں۔ آج جمعہ کے خطبے میں کم سے کم یہ ٹکڑا لے کر کے جائیں، اللہ کے لیے لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجرا، پیارے نبی کہتے ہیں کہ صرف جانوروں، درندوں اور پرندوں کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ زمین میں بسنے والی ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو، ہر جاندار چیز پر احسان کرو، اللہ کی ہر مخلوق پر احسان کرو، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، شریعت کی یہ تعلیم ہے، سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے، انسان خود غرض نہ بنے، جس کو ہم لوگ انگلش میں سیلفش کہتے ہیں، سیلفش کہتے ہیں نا، شریعت میں اس کی جگہ نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم سب کے سب انسان کبھی بھی انسان کوئی خود غرض نہ بنے۔ خود غرض ہوتا ہے نا کہ بھئی بس میں بھلا، میرا کام بھلا، میں بھلا، میرے بیوی بچے بھلا،
میں بھلا میرا گھر بھلا. بھائی باقی کی دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جماعت و جمعیت میں، سماج میں، معاشرے میں، گلی محلے میں، کہ بھائی بس میں بھلا میرا کام بھلا، میں بھلا میرا گھر بھلا، میں کھاؤں، میرے بیوی کھائیں، میرے بچے کھائیں، بس کافی ہے، دنیا سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو خود غرضی کہتے ہیں، اس کو خود غرضی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاہلوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس المسلم، وہ شخص آئیڈیل مسلم نہیں ہے، نمونہ والا مسلم نہیں ہے. لیس المسلم، وہ شخص پریکٹیکل مسلم نہیں ہے. الذی، وہ شخص پریکٹیکل مسلم نہیں ہے. الذی یشبع وجارہ جائع، وجارہ جائع. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص پریکٹیکل مسلم نہیں ہے، آئیڈیل مسلم نہیں ہے، جو خود تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوک سے تل ملا رہا ہے، اس کا پڑوسی بھوک سے دل ملا رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جب بھی جیو دوسروں کے لیے جیو، جب بھی جیو دوسروں کے لیے ہمدرد بن کر کے جیو، دوسروں کا درد بانٹنے والے بن کر کے جیو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ، ہم سارے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر تھے. سفر بڑا طویل تھا، بڑا لمبا سفر تھا. ہم میں سے اللہ کے نبی بھی روزے سے تھے، اور ہم میں سے کچھ صحابہ بھی روزے سے تھے. بہت سارے صحابہ بھی روزے سے تھے، اور کچھ صحابہ تھے جو اس وقت روزہ نہیں رکھے تھے. سفر بڑا طویل تھا، بڑے لمبا سفر سے ہم لوگ آ رہے تھے، اور سفر کی شدت کی وجہ سے، روزے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے. جو صحابہ روزے سے تھے وہ تھک کے مارے، تھکان کے مارے وہ جا کر کے لیٹ گئے. اور جو صحابہ روزے سے نہیں تھے نا، وہ صحابہ کیا کرنے لگے؟ جو صحابہ روزے سے تھے وہ تھک ہار کر کے سفر کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے جا کر کے لیٹ گئے. لیکن جو صحابہ روزے سے نہیں تھے، وہ صحابہ نے کیا کیا؟ وہ ٹینٹ لگانے لگے، خیمہ لگایا، جانوروں کو باندھا، جانوروں کو اناج ڈالا، ان کو پانی پلایا، اور صحابہ جو روزے سے تھے ان کے لیے افطاری کا انتظام کیا، وہ کاموں میں لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ صحابہ جو روزے سے نہیں تھے اور قوم کی خدمت کر رہے تھے، صحابہ کی خدمت کر رہے تھے، جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے، انہیں پانی پلا رہے تھے، ان کی اس خدمت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر. کہا اللہ کے نبی نے آج کا اجر تو یہ صحابہ جو روزے سے ہیں نا یہ نہیں لے گئے، بلکہ وہ صحابہ جو روزے سے نہیں ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بے روزے دار صحابہ آج کا سارا اجر لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے، آج کا سارا اجر لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے. تو میرے عزیز ساتھیوں، قوم کی خدمت کرنا، سماج اور معاشرے کی خدمت کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، معاشرے میں دیکھو جو لوگ یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، یقیناً یہ معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. مسکین، غریب، یتیم، بیوائیں، یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کا یہ جو کمزور طبقہ ہے، اس کمزور طبقے کے ساتھ آپ ہمدردی کریں، ان کی مدد کریں، ان تک اناج اور غلے کو پہنچائیں، اور ان کی ہر حال میں مدد کریں. کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے نبی نے بتلایا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاشرے کے بیواؤں کے سلسلے میں محنت کرنے والا، معاشرے کے مسکین اور بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے والا، مسکین اور بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے والا، انہیں اناج دینا، غلہ دینا، ان تک ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہا کہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. مسکینوں اور بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے والا، ان کے لیے محنت کر کے ان تک اناج اور غلے کو پہنچانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے آگے پھر فرمایا کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، اس کی مثال اس تہجد گزار اور اس تہجد گزار کے مانند ہے جو رات بھر سوتا نہیں، اللہ کی راہ میں عبادت میں گزارتا ہے، اور اس کی مثال اس انسان جیسی ہے جو نفلی روزے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں غور کیجئے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والا، ان تک اناج غلے کو پہنچانے والا، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کے سلسلے میں محنت کرنے والا، ان کے مسائل کو حل کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اس انسان کے برابر ہے جو رات بھر تہجد میں گزارتا ہے، اور اس انسان کے برابر ہے جو نفلی روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر و ثواب بتایا ہے۔ اسی لیے میرے برادران اسلام یاد رکھیے کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، زندگی میں ہمیشہ انسان کو خود غرض نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے اور دوسروں کی فکر لے کر کے جینا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بھی خود غرضوں کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اسی انسان کی مدد کرتا ہے، اسی انسان کا ساتھ دیتا ہے جو لوگوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے لیے جیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود غرض انسان کی مدد نہیں کرتا، سیلفش انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس انسان کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے لیے جیتا ہے، لوگوں کی فکر میں رہتا ہے، ہمیشہ سماج اور معاشرے کی فکر میں لگا رہتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بھی ایسے انسان ہی کی مدد کرتا ہے، خود اور انسان کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے، آپ کو سب کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ بنو اسرائیل کے 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے تھے، چٹان آ کر کے غار کے منہ پر بیٹھ گئی۔ تینوں نے کیا سوچا تھا اس وقت؟ کہا کہ ہم کیوں نہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل یاد کریں جس کو ہم نے اللہ کی رضا کے خاطر کیا تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہم اس عمل کو یاد کر کے، اس عمل کو اپنا وسیلہ بنا کر کے دعا کریں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کر کے یہ پہاڑ کی چٹان کو دور فرمائے گا۔ تینوں نے دعا کیا، اس میں سے ایک شخص نے دعا کیا تھا، کہا کہ اللہ میرے پاس ایک آدمی ایک دن کی مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، میرے پاس ایک آدمی ایک دن کی مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ بیچارہ دن بھر مزدوری کیا اور مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، کہا کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے وہ جو مزدوری ایک دن کی مزدوری تھی، میں نے اس مزدوری کو بزنس میں لگایا، کاروبار میں لگایا، اس کے ذریعے میں نے بکریاں خریدی اور بہت سارا غلہ پیدا کیا اور بہت سارا ریوڑ بکریوں کا جمع ہو گیا۔ اور وہ انسان جو مزدوری کر کے چلا گیا تھا مزدوری لیے بغیر، وہ ایک مرتبہ آیا میرے پاس، آ کر کے کہا کہ انسان تجھے یاد ہے کہ میں تیرے پاس فلاں وقت میں فلاں دن ایک دن کی مزدوری کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، آج مجھے اس کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے مجھے وہ مزدوری واپس کرو۔ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے وہ سارے بکریوں کا ریوڑ اس کو دیا تھا۔ کہا تھا، کیا کہا تھا اس نے؟ کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے بڑا سا ریوڑ ہے، بہت سارے بکریاں ہیں، کہا کہ سارے بکریاں تیرے ہیں، لے کر کے چلا جا۔ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ مذاق کر رہے ہو، میری ایک دن کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ ایک دن کی مزدوری تو باقی تھی اور تم کہتے ہیں کہ سارا ریوڑ میرا ہے اور لے کر کے چلے جاؤ۔ کہا میرے ساتھ مذاق کرو، غریب کا کیوں مذاق اڑا رہے؟ غریب کا کیوں مذاق اڑا رہے؟ کہا کہ نہیں، تیری جو ایک دن کی مزدوری تھی، میں نے اس مزدوری کو بزنس میں لگایا، کاروبار میں لگایا، اور اس کے ذریعے کچھ بکریاں خریدے، اور وہ بکریوں بڑھتے آج ایک بہت بڑا ریوڑ جمع ہو چکا ہے، یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، اللہ کے لیے تو لے کر کے چلا جا۔ کہا اس بندے نے اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے وہ ساری بکریاں اس کو دے دیا تھا، اے اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو آج میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، یہ پہاڑ کی غار پر جو چٹان پڑی ہوئی ہے اے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ اس کو ہم سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے پہاڑ کی جو چٹان غار کے منہ پر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو ہٹا دیا اور تینوں لوگ باہر نکل کر کے چلے گئے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے، مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے، یہ کبھی بھی اٹھ کر کے آئے گی۔
آج تم غریب کی مدد کرو گے، کل اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تم کسی مسکین کی مدد کرو گے، کل اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تم کسی بیوہ کی مدد کرو گے، کل اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کرتا جب تک بندہ بندے کی فکر میں لگا نہیں رہتا. الغرض میرے عزیز ساتھیو، آخر میں ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، بہت ہی ضروری ہے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرندے ہو، پرندے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کے ساتھ منصات کرو، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو. یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل ہی کا ایک اور واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، واقعہ آپ کو یاد ہے، وہ راستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ جیسے آج میں پیاسا ہوں، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے. کنویں میں اتر کر کے وہ اپنے موزے میں پانی بھرا، لا کر کے کتے کو پلایا. پھر کنویں میں اترا، پھر اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر لا کر کے کتے کو پلایا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فادخلہ الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کی، اس کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسپیکٹ کیا. اللہ نے کہ اس کے عمل جو ہے، اللہ خوش ہوا اس عمل سے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا. سوچیں، ایک کتے کو پانی پلانے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، تو کیا انسان کو پانی پلانے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ انسان کی مدد کرنے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو میرے عزیز ساتھیو، جنت کی فکر لے کر کے چلے. اور آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ لوگ مدد تو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ تو دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن بات جب آتی ہے کبھی مصیبت کی تو اس کو اٹھا کر کے بھی ڈالتے ہیں، جتاتے بھی ہیں. معاشرے میں ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں، کم نہیں بلکہ زیادہ لوگ ہیں، مدد کرتے ہیں، تکلیف میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر، یہ جماعت و جمعیت میں، تو اس کو اٹھا کر کے بھی ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں نہیں ہوتا تو تمہاری شادی نہیں ہوتی، اگر میں نہیں ہوتا تو تم آج یہ مقام کو نہیں پہنچتے، اگر میں نہیں ہوتا تو پتہ نہیں تم کہاں جا کر کے پڑے ہوتے، اگر میں نہیں ہوتا تو تمہارا گھر باقی نہیں رہتا، اگر میں تمہاری مصیبت میں ساتھ دے دیا ہوتا تو تم آج اس مقام کو نہیں پہنچے ہوتے. لوگ مدد تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جتاتے بھی ہیں، اور شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان بڑا ہی ذلیل ہے، بڑا ہی لعنت زدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ایسے انسان پر نازل ہوتا ہے. اللہ کے لیے جب بھی کوئی مدد کرو تو اس کے بدلے کی امید اللہ سے رکھو، بندے سے مت رکھو. یہ سوچ کر کے مدد نہ کرو کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل یہ میری مدد کرے گا، آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل یہ میرے کام آئے گا. ایسا نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے اے اللہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل تم میری مدد فرمانا. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ آج میں اس کی مصیبت میں ساتھ دے رہا ہوں، کل مجھ پر مصیبت آئے تو اللہ تو میرا ساتھ دینا. اور ساتھ دینے کے بعد جتانا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا دل ساتھ. سوچیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. کل قیامت کا دن ہوگا، 3 قسم کے آدمی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. سوچو، کل رب کا دربار لگے گا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. ہر انسان کو نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. اگر کوئی بات کرنے والا ہوگا تو اللہ ہوگا، اگر کوئی پاک کرنے والا ہوگا تو اللہ ہوگا، اگر کوئی رحم کرنے والا ہوگا تو اللہ ہوگا. اور یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. اللہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. سوچو اس آدمی کا کیا انجام ہوگا. اور وہ 3 قسم کے آدمی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المنان الذی لا یعطی الا منہ. پہلا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی مدد تو کرتا ہے لیکن اس نیت سے کرتا ہے کہ کل کے دن مجھ پر مصیبت آئے تو یہ میری مدد کرے گا. مدد کی امید اللہ سے نہیں رکھتا بلکہ بندے سے رکھتا ہے. مدد تو کرتا ہے لیکن اسے جتاتا ہے. مدد کرنے کے بعد المنان الذی لا یعطی الا منہ، مدد کرنے کے بعد اس کے تکلیف میں ساتھ دینے کے بعد اس کو پھر جتاتا ہے، اس کو معاشرے میں ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے گرا کر کے بات کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اللہ اس سے بات نہیں کرے گا،
اس کے گناہوں سے اسے پاک نہیں کرے گا، اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، المنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے وہ اللہ کی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے۔ ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ لوگ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ کوئی کم نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم مجھ سے بہتر مال کوئی بیچ نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں نے اتنے میں ہی لایا ہے، چھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی مال کو بیچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اسے پاک نہیں کرے گا، اور اللہ کل اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل ازارہ والمسبل ازارہ، صرف نماز کے حد تک پینٹ کو اوپر کر لینا، نماز کے حد تک پیجامے کو اوپر کر لینا، بعد میں ٹخنوں کے نیچے پینٹ کو لٹکاتے رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے ٹخنے سے نیچے پینٹ کو لٹکائے گا، پیجامے کو لٹکائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اسے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ، ہم لوگ اس کو کتنا لائٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس شخص سے بات نہیں کرے گا جو اپنے پینٹ پیجامے اور ادار یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اور اس عورت سے بھی بات نہیں کرے گا جو عورت اپنے ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتی ہے۔ آج فیشن بن چکا ہے، لیگنز پہننا ٹخنے کے اوپر ہوتا ہے، شارٹس پہننا ٹخنے کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اہل علم صاحب حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اس مرد کو بھی بات نہیں کرے گا، اس مرد کو نہیں دیکھے گا جو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنتا ہے، اور اللہ اس عورت سے بھی بات نہیں کرے گا، اس عورت کو بھی معاف نہیں کرے گا جو ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتی ہے۔ عورت کے لیے چاہیے کہ اس کا پیر نہ دکھے، ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے، اور مرد کے لیے چاہیے کہ وہ ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنے۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج حائط القدس، اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا اب تو جنت ملے گی ہی نہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے لا یلج حائط القدس، وہ شخص، وہ آدمی جنت کے باغ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یعنی جنت کی جو دیوار ہوتی ہے، مسجد کا کمپاؤنڈ ہے، مسجد اپنی جگہ پہ اس کا کمپاؤنڈ ہے، کمپاؤنڈ کے قریب یعنی جنت کے قریب، جنت کے کمپاؤنڈ کے قریب بھی نہیں جا پائے گا۔ کون آدمی؟ وہی تین آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المنان الذی لا یؤتی الا منہ، ایک وہ آدمی جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو ہمیشہ شراب کے نشے میں رت رہتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کیا کہا اللہ نے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو تم اپنے صدقے کو، اپنے صدقات کو اذیت اور احسان جتا کر کے برباد مت کرو۔ یعنی آپ جو بھی مدد کرو گے، جو بھی لوگوں کے ساتھ دو گے، جو بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے، اگر جتاؤ گے، اللہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جتانے کے بعد وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی کی مدد کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کا حق عبادت کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنے والا بنائے، اور اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلیم بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی خبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اس مجلس میں یا پھر اس مسجد کے مصلیوں میں مرد و خواتین میں جو بھی لوگ گزر گئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو کنواری لڑکیاں اپنے گھروں میں بے شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما، جو مرد بے شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے، ان کے نصیب کا جوڑا انہیں نصیب فرما دے، اے اللہ ان کا مقدر کو چمکا دے، اے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے تو انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے گھر اولاد ہے اللہ تو ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کے لیے صدقے جاریہ بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھنا، جب وفات بھی عطا فرما تو اللہ ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔